نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واقعات تناظر کے باب میں آج ایک نیا موضوع شروع ہونے لگا ہے کہ سیرت الرسول میں عظمت کے پہلو پر آج انشاءاللہ عز و جل آج سے درس شروع ہوگا۔ دیکھیں، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دے دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر وہ بشارت درج ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سورۃ صف کی آیت نمبر 6 پڑھیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ پوری آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اس کے اوپر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میرے کتنے ہی نام ہیں۔ اب اس کے اوپر پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اسماء مصطفیٰ پر، اسماء النبی پر، کئی مجلدات کے اوپر کتابیں ہیں جو اس سبجیکٹ کے اوپر لکھی گئی۔ تو مختلف اعداد ذکر کیے گئے کہ قرآن و حدیث سے حضور علیہ السلام کے اتنے نام ثابت ہیں، تو یعنی کہ کثرت کے ساتھ اس پر ہمارے ہاں کام ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کتنے ہی نام ہیں، میں محمد ہوں جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور میں احمد ہوں جس نے سب سے زیادہ رب کائنات کی تعریف کی ہے، اور فرمایا کہ میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ اور حکایت میں دیکھا، سیرت رسول بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے کفر واقعی مٹ گیا۔ اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں میں اکٹھا کیا جائے گا، اور میں سب سے آخری نبی ہوں کہ میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں صحیح بخاری جلد 9 صفحہ نمبر 727 کتاب التفسیر باب من بعد اسمہ احمد، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حدیث لائے، اور حدیث نمبر ہے 4896۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے کی بشارت سنائی، آپ کے آنے کا اعلان کر دیا، اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے بعد جو رسول تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے کیا کہنے، اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے وصف کا کرے حق ادا، یہ کہاں کسی کی مجال ہے، کوئی جان لے تیری رفعتیں، یہ تو ایک امر محال ہے۔ تیرے وصف کو حق نے جمیل کا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صوم وصال رکھنے سے منع کیا، کئی کئی دن پر محیط روزے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے کہ کئی کئی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے رہتے، روزہ رکھ لیتے۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوم و وصال کے روزے رکھتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ دن کے روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس عمل کو شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق صوم و وصال کے اوپر مستحکم نہ رہ سکے تو حدیث پاک میں آیا، صحابہ کرام کا لاغر پن دیکھ کر کمزوری جسموں میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو صحابہ کرام بتایا، حضور آپ بھی روزہ رکھتے ہیں؟ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے جیسا، میری مثل کون ہے؟ بے شک مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کائنات میں حضور کی مثل کوئی نہیں ہے، لہذا اس طرح کا درس دینا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ انسان ہی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات پہ قیاس کرنا یہ گستاخی ہے۔ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر صفت میں بے مثال تھے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا پہلو۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کہ بے شک مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کے باوجود جب کچھ لوگوں نے وصال کا روزہ رکھنا شروع کیا تو آپ نے بھی ان کے ساتھ وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی اس کے باوجود جذبات ابھرے اور رکھے۔ پھر آپ نے ایک دن اور ملایا ہی تھا کہ اسی درمیان چاند نظر آ گیا رمضان المبارک کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا اور ساتھ فرمایا، اگر چاند دیر سے نظر آتا تو میں کتنے ہی دن ملاتا چلا جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، اور ایک دو نہیں، حضور جتنا زیادہ چاہتے صوم و وصال کو رکھ سکتے تھے۔ اس کے اوپر تو وہ احادیث ذہن میں ہونی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں جاتے تو 7 دن کا راشن گھر سے لے کے جاتے، اور جب واپس آتے تو اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا ویسے ہی واپس لے آتے۔ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد 2 ہے، حدیث نمبر 1012، کتاب الحدود، باب کم التعزیر والادب، تعزیر اور ادب کے لیے سزا کی مقدار کیا ہو، اس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 6851۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک نے واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں آقا کی عظمت کے پہلو کو اجاگر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی نہیں ہے، کسی عمل میں کوئی حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر صفت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ساری کائنات، حضور رب کائنات کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اپنے مصطفیٰ کی رضا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ دیکھیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 5، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب اس مضمون کو جو میں نے قرآن مجید سے پڑھا ہے، اس کو حدیث پاک صحیح بخاری سے پڑھتے ہیں۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں پہ غیرت آتی تھی جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تھیں، اور میں کہتی کیا عورت بھی خود کو ہبہ کرتی ہے؟ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، کہ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو، اور جسے تم نے کنارہ کر دیا تھا
اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ حضور چاہیں کسی کو اپنی زوجیت میں لے لیں، حضور چاہیں تو کسی کو نہ لیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا، لیکن حضور کی شخصیت کو دیکھ کر یہ طلب تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سے عورتوں کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت حضور ان کو قبول فرما لے، لیکن میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار تھا آپ جس کو چاہیں قبول فرمائیں، جس کو چاہیں قبول نہ فرمائیں۔ معنی یہ کہ جن سے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو نہ چاہا ان سے نکاح نہیں فرمایا۔ اب یہ ساری حدیث کا پیچھے والا پس منظر ہے۔ اب آگے آ جائے، جب یہ مکمل ہو گیا، قرآن مجید کی آیت آ گئی، اس کے آگے آتا ہے قُلْتُ مَا أَرَىٰ، چونکہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا، سیدہ عائشہ صدیقہ عورتوں کو فرمایا کرتی، اس پہ قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قُلْتُ مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے عرض کی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں دیکھتی ہوں آپ کے رب کو، مگر یہ کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، کہ ابھی بات کی ہے اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی دے دیا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706 کتاب التفسیر، باب قول اللہ تعالی ترجی من تشاء منہن، اس آیت کریمہ کے اس باب کے تحت امام بخاری لائے حدیث نمبر 4788، اور اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے اس کے اوپر جو علماء لوگ نعت خوان حضرات پڑھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس پر ایک اور حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مقدس کے کئی پہلو ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، اور ناموس رسالت کی خاطر اتنی جنگیں ہوئی، صحابہ کرام نے اپنے سروں کو کٹایا حضور کی عزت و ناموس کی خاطر۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور لفظ ہے حدیث پاک کے اندر اس وقت تک کوئی بات مکمل نہیں ہوتی محبت کی، ایمان کی، جب تک فرمایا کہ کوئی بات، اس وقت تک کوئی بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک منٹ کے اندر حضور کا فرمانا ہی تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قلبی کیفیت ہی بدل گئی کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا جنون تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی فرمایا ایک منٹ میں قلبی کیفیت ہی بدل گئی، اور قلبی کیفیت کا بدلنا تھا۔ اسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب بات بنی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 981 کتاب الایمان والنذور، باب کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6632، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے
یہ عقیدہ رکھنا چاہیے مومن کو. قرآن مجید میں آیا ہے، صحابہ کرام کے عمل نے یہ بتایا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قلبی کیفیت ہی بدل گئی اسی وقت کہ حضور مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ عقیدہ صحابہ کرام نے دیا اور قرآن مجید میں آیا کہ مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی علیہ السلام مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے اوپر حدیث ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بال بچے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان کو کمال نہیں ملتا جب تک بندے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجزن نہ ہو، جب تک حضور کی ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کسی کا جنون تباہ نہ بن جائے تب تک ایمان کامل نہیں ہوتا. صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 7 کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. اس باب کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے، حدیث نمبر 15 ہے. اور اسی طرح کئی شانیں ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے اتنے پہلو ہیں کہ کوئی بندہ اس کو بیان کرے تو تھک جائے لیکن عصمت رسالت مآب کے پہلو مکمل نہ ہو. تو آج میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک مومن کے دل میں محبت کیسی ہونی چاہیے، ایک مومن کے دل کے اندر حضور کی عظمت، آقا سے محبت کی تڑپ کیسی ہونی چاہیے، یہاں تک میں نے حضور کی عظمت کے پہلو کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اس کے اندر ایک نیا مضمون ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے. وما علینا الا